جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مدینہ میں ایک بہت بہترین کمال کا باغ تھا، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ باغ جو ہے میرا یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ پورا باغ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیا کمال! دین کی خاطر اللہ والوں نے یہ مال آنے جانے والا، صبح آیا شام کو چلا گیا، شام کو آیا صبح چلا گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ والوں نے دین کی خاطر اپنے علاقے چھوڑ دیے، اپنے علاقے چھوڑ دیے، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، خرچ کر دی۔ اللہ والے کہیں اللہ کی راہ میں دین کی تبلیغ کے لیے نکلے۔ داتا صاحب کہاں سے تشریف لائے تھے؟ جو کچھ ادھر تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر آگے لاہور میں ڈیرا لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا، اللہ کے نام پر سب کچھ وہ قربان کر دیتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ داتا صاحب اپنے پیچھے علاقے میں ادھر اپنا وہ سب کچھ گھرانہ اور اپنی جائیداد، اپنے مکانات، اپنا علاقہ چھوڑ کے سفر کر کے مسافر بن کے ادھر لاہور میں آئے، کان اللہ لہ، اب قیامت تک داتا داتا اللہ نے کروا دی ہے یا نہیں کروا دی؟ یہ تو پھر ہوتا ہے اللہ اکبر، یا کسی کو اپنا کر لے یا کسی کے حوالے اپنا آپ کر دے۔ تو جو اللہ کے حوالے اپنا آپ کر دیتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہو گیا۔ قرآن پاک نے بار بار نہیں فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو لوگو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر جس کی تشریح اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خوشحالی اور تنگدستی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، یہ لوگ محسنین ہیں، احسان کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، کائنات والے سن لو، یہ اللہ کی طرف سے محبت کا دعویٰ ہو چکا ہے ان کے لیے کہ اللہ خود خالق و مالک ہو کے دعویٰ فرما رہا ہے، کائنات والو یہ جو ان اوصاف کے مالک ہیں نا میرے بندے، خوشحالی ہو تب بھی یہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور میری رضا کو یہ فوقیت دیتے ہیں، میری رضا جو ہے اس کو اول درجہ دیتے ہیں۔ خوشحالی ہو تب خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تب خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں جو ان کے ساتھ محبت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا وصف، ایک پہلا وصف یہ ہو گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی علامت ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ آنا جو ہے نا، غصہ آ جانا یہ کوئی گناہ نہیں، غصہ آ جانا کوئی گناہ نہیں، غصے پر قابو نہ پانا یہ خطرناک ہے، غصے پر قابو نہ پانا یہ خطرناک ہے، بعض مقامات پر خطرناک ہے اور بعض مقامات پر فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ وہ شاید پہلے میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل کر دی ہو۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والا، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، غصہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہو، ٹالنا ہو تو اس کا بھی احسن طریقہ ہونا چاہیے، احسن طریقے کے ساتھ ادفع
ادفع کا مطلب کیا ہے؟ اسے ختم کر دو. ادفع ویسے دفع یدفع ادفع اس کا مطلب ہے دفع کر دو. دفع کا لفظ ہم بولتے ہیں نا، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. ہم جب کسی پر بہت زیادہ غصہ کر کے اس کا اظہار کریں تو ہم کہتے ہیں، دوسرا ذکر کریں، دفع کا رہا پڑا اور دفع کا رہا پڑا. دفع یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، اس کا مطلب ہے ختم کر دینا. ادفع باللتی ہی احسن، خالق کائنات جل جلالہ و عم والہ نے ارشاد فرمایا برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو. اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ والوں کی یہ علامت ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں.